اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تمہارا پلٹنا ہے، جمیعا، سب کے سب کا، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حق کا، سچا، انہو، بے شک وہی، یبدأ، پہلی مرتبہ، بھی پیدا کرتا ہے، الخلق، مخلوق کو، ثم، پھر، یعیدہ، وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، لیجزی، تاکہ بدلہ دے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور کرتے رہے وہ، الصالحات، نیک اعمال، بالقسط، انصاف کے ساتھ، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے، شراب، پینا ہے، پانی، من حمیم، گرم کھولتا ہوا، وعذاب، اور عذاب ہوگا، علیم، دردناک، بما، بوجہ اس کے کہ کانو، تھے وہ، یکفرون، کفر کیا کرتے۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر یہ مضمون بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں، تمہیں موت آنی ہے اور اس کائنات کو بھی قیامت کے ذریعے ختم ہونا ہے، پھر ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، تم سب کے سب میدان محشر کے اندر حاضر ہوگے، سامنے اللہ رب العالمین اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوگا، اعمال کی جواب دہی کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، جس کے اچھے اعمال ہوئے اس کا اچھا ٹھکانہ، اور جس کے برے اعمال ہوئے اس کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ نے تمہیں موت سے امکنار بھی کرنا ہے، اللہ نے قیامت کو لانا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا، جلائے گا، زندہ کرے گا اور اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس آیت کے اندر دعویٰ بھی ہے اور دعوے کی دلیل بھی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا مارنے کے بعد، اور اس کی پر دلیل کیا ہے کہ اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا ہے۔ یہی مضمون ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے تھے کہ لوگوں، تمہیں فوت ہونا ہے، قیامت نے آنا ہے، پھر قیامت کے بعد سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ایک کافر قبرستان کو چلا جاتا ہے، بوسیدہ کھوپڑی لے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پٹخ دیتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا دوبارہ۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، من یحیی العظام وہی رمیم، اس نے کہا کہ کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اس حال میں کہ یہ بوسیدہ ہو جائیں؟ تو جواب عنایت کیا گیا، قل کہہ دیجئے، یحییہا الذی انشأ اول مرہ، کہ اس کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ تو وہ ذات بابرکات کہ جو پہلی دفعہ بغیر نقشے کے ایک چیز کو وجود دے سکتا ہے، دوبارہ بنانا تو اس کو آسان ہوتا ہے، دوبارہ وہ کیوں نہیں بنا سکے گا؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرما دیا
کہ اسی پروردگار نے پہلی مرتبہ بھی تم کو پیدا کیا ہے، مار لینے کے بعد دوبارہ بھی تم کو پیدا کرے گا۔ اور کیوں پیدا کرے گا؟ لیجزی، تاکہ بدلہ دے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ دنیا کے اندر حقیقی انصاف نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان جس نے اچھائیاں کی ہیں، جس نے نیکیاں کی ہیں اور جس نے انسانیت کی خدمت کی ہے، اگر دنیا والے اس کو اچھا بدلہ دینا چاہیں بھی تو پورا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو انسان ظالم ہے، ڈاکو ہے، قاتلی ہے، برا ہے، دنیا والے اس کو سزا دینا چاہیں بھی تو پوری سزا نہیں دے سکتے۔ غور کیجئے، ایک انسان جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا، اگر اس کو پکڑ بھی لیا جائے، اس کو قصاص بھی کر دیا جائے، بدلے میں قتل بھی کر دیا جائے، تو ایک کا بدلہ تو ایک ہو گیا، باقی جو 99 انسانوں کو اس نے ضائع کیا اس کا بدلہ کس سے لیا جائے گا؟ اس لیے عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے، ایک نہ ایک مقام ایسا ہونا چاہیے جہاں پر اچھوں کو ان کی اچھائی کا پورا صلہ ملنا چاہیے، اور جو برے ہیں ان کو ان کی برائی کا پورا بدلہ دیا جائے۔ اور وہ دن آخرت کا دن ہے، وہ قیامت کے بعد کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین دوبارہ اٹھائے گا اس مقصد کے لیے کہ اچھوں کو ان کا پورا اچھا بدلہ دے دیا جائے، اور وہ نیک لوگوں کو اچھا بدلہ رب کی رضا کی صورت میں ملے گا، جنت کی صورت کے اندر ملے گا۔ جنت کے اندر بندہ مومن کی زندگی فی عیشۃ راضیہ، دل پسند زندگی ہوگی۔ ما تدعون، وہاں پر اے انسانوں تم جو چاہو گے تو تمہیں ملے گا۔ جنت خواہشات کی تکمیل کی جگہ، وہاں پر جا کر کے انسان کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر بندہ مومن کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ انسانی آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ ان کا خیال دل و دماغ کے اندر گزرا ہے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے کفر، جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب، ان کے لیے پانی ہوگا پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا۔ ایک تو دوزخ کے اندر دوزخیوں کے لیے، کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص سزاؤں کا اہتمام بھی کر رکھا ہے۔ مثلا وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر غیبتیں کیا کرتے ہیں، ناخن بڑے ہوں گے، گوشت کو نکالیں گے اور اس کو کھائیں گے۔ جو تکبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ ان کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کتلا جاتا رہے گا۔ تو دوزخ کے اندر مخصوص گناہگاروں کے لیے مخصوص سزاؤں کا اہتمام بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ 3 طرح کے عذاب ایسے ہوں گے جس کے اندر تمام دوزخی مبتلا ہوں گے۔ ایک، جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو لہم شراب، ان کو پانی دیا جائے گا پینے کے لیے، من حمیم، جو گرم کھولتا ہوا ہوگا، جس کو پینا چاہیں گے تو نیچے کی طرف آ جائے گا۔ جو پانی پیٹ میں چلا جائے گا تو آنتوں کو بھی لے کر کے باہر نکال دے گا۔ اور جب ان دوزخیوں کو دوزخ کے اندر بھوک لگے گی تو تھوڑ کا درخت ان کو دیا جائے گا، جس کو کھا بھی نہیں سکیں گے اور جس کو چھوڑ بھی نہیں سکیں گے۔ اور ایک تیسرا عمومی عذاب جس کے اندر تمام دوزخی مبتلا ہوں گے، وہ آگ کا عذاب ہوگا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ دنیا کی آگ اس کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہلاک کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کافی ہے۔ فرمایا ہاں کافی ہے، لیکن پھر بھی دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہوگی، یہ اس کا 70واں حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے موت کو یاد رکھنے کی، موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا کے اندر عزت کی، عافیت کی، سکون کی زندگی نصیب فرمائے،
اور آخرت میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے بچائے، جنت کے اندر ٹھکانہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔